نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے اور اس مہینے کو ایک خاص اعزاز بھی حاصل ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور اس مہینے میں ہمارے بہت سے بزرگان دین اللہ کے وصال سے شرف یاب ہوئے۔ غریب نواز کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، مولا علی شیر خدا کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، اور اماموں کے امام جعفر صادق علیہ رحمت الرضوان کا بھی تعلق اسی بابرکت مہینے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں برسائے، آمین۔ امام جعفر صادق کون ہیں؟ کنڈے کی نیاز کی حقیقت کیا ہے؟ اس نیاز کے کیا کیا فائدے ہیں، اور یہ نیاز کس کے لیے کرایا جاتا ہے، اور یہ نیاز رجب کے مہینے کی کس تاریخ کو کیا جاتا ہے؟ آج میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانا چاہتی ہوں، اور اس نیاز کے متعلق سے بہت ساری فضول باتیں عوام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس بیان کو سن کر آپ کے اندر جو فضولیات ہیں آپ ان سے بچ سکیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ امام جعفر صادق کون ہیں۔ وہ امام جعفر صادق جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت بیچنے کا اختیار دے دیا، وہ امام جعفر صادق جس کو اللہ نے لوگوں کو جنت عطا کرنے کا اختیار دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، میرے پاس ایک گھر ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہی بیچ دو۔ اس نے کہا حضرت قیمت؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں تم یہ گھر مجھے بیچتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دے دوں گا، جنت کا محل عطا کروں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں۔ فرمایا کہ ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ دیکھیے آپ کہ اس دور کے لوگوں کا یقین کتنا پختہ تھا۔ اس شخص نے آپ کی بات مان لی اور کہا حضرت اس کے لیے تو کاغذات بنوانے ہوں گے نا، تو آپ ایسا کریں کہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ آپ نے کہا کہ میں لکھ کر دے دیتا ہوں کہ مکان میں تم سے لے رہا ہوں اور اس مکان کے بدلے جنت تمہاری ہو جائے گی۔ آپ لکھ دیں کہ ہم نے اس گھر کو لیا اور بدلے میں جنت کا گھر تمہیں دے دیا۔ اور پھر آپ نے وہ کاغذات لکھ کر کے اس شخص کو دے دیے۔ پھر حج کے جب ایام آئے، حج کے دنوں میں آپ حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ ادھر امام جعفر صادق حج کرنے کو گئے اور ادھر وہ شخص بیمار پڑ گیا۔ اس نے جنت خریدا تھا اپنے مکان کے بدلے میں۔ اس نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ جنت کا یہی تو ٹکٹ ہے، جنت میں اسی کی وجہ سے مجھے داخل ہونے ملے گا، اس نے اسی کے بنا پر مجھے جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، گھر والوں نے کاغذ اس کے کفن میں رکھا۔ امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے۔ جب واپس آ گئے تو اس شخص کے جو وارث تھے، اس کے گھر والے، ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ سب لوگ امام جعفر صادق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو ہمارا گھر ہی ہم سے چھین لیا، آپ نے تو ہمارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہم نے کسی کے گھر پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے، اصول کے مطابق خریدا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص سے جا کر پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، ہم اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو جنت میں گھر دیا تھا اور دنیا کا یہ گھر اس سے خریدا تھا، اور اس کو کاغذات بھی لکھ کر کے دیے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا؟ بلکہ آپ نے ہمارا گھر ہم سے چھین لیا۔ آپ نے فرمایا سودا تم سے نہیں کیا گیا تھا، جس سے سودا کیا گیا تھا اسی سے جا کر پوچھ لو کہ
کہ میں اپنے سودے میں سچا ہوں کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ مر کے قبر کے اندر چلا گیا ہے، اب ہم اس سے کس طرح سے پوچھیں؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب وہ لوگ اس کی قبر پر پہنچے تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر میں اس کے کفن میں رکھی تھی، وہ چٹھی اس کی قبر کے اوپر پڑی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا، ایک طرف امام جعفر صادق کی تحریر تھی اور دوسری طرف اس شخص کی، اور لکھا تھا کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے۔ یہ امام جعفر صادق ہیں، اہل بیت کے چھٹے امام۔ رجب المرجب شریف کی 22 تاریخ کو جو نیاز دی جاتی ہے وہ انہی کے نام پر دی جاتی ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بالکل جائز کام ہے۔ امام جعفر صادق کی وفات رجب شریف کی 15 تاریخ کو ہوئی، لیکن عوام میں 22 رجب مشہور ہے اور لوگ 22 ہی کو نیاز کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ پورے سال میں کبھی بھی کسی مہینے میں بھی آپ نیاز کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں کریں، اس لیے کہ رجب کے مہینے کو ان سے نسبت ہے، اس لیے کہ رجب کا مہینہ جو ہے اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ رہی بات تاریخوں کی تو 15 رجب شریف کو آپ کا انتقال ہوا تھا، تو آپ 15 کو بھی یہ نیاز کر سکتے ہیں، اور جس طرح 22 کو مشہور ہے آپ 22 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا یہ عمل شیعہ لوگوں کے عمل سے میچ نہ کرے، کیونکہ یہ شیعہ لوگ 22 رجب کو میٹھی چیزیں پکاتے ہیں اور وہ اس پر یہ شرائط لگا دیتے ہیں کہ جس جگہ یہ فاتحہ کی جائے گی اسی جگہ اس کو کھانا ہے، وہاں سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بی بی فاطمہ کا نیاز ہے، اسے مرد نہیں کھا سکتے، اور اس نیاز کے لیے وہ برتن وغیرہ بھی خاص کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے برتن میں وہ بناتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں بنا بھی نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ تو مٹی کے برتن میں بناتے ہیں اور وہ بھی ہر سال بدلتے رہتے ہیں، ایک بار جس برتن میں بنا لیا گیا دوسری مرتبہ اس برتن کو وہ لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ ساری باتیں فضول اور بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور وہ لوگ اس طرح کی حرکت اس لیے کرتے ہیں، وہ لوگ چھپ چھپا کر کے یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تکلیف ہے، معاذ اللہ وہ تو انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور رجب شریف کی 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، جس پر یہ شیعہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کے خوف سے انہوں نے چھپ چھپا کر کے یہ کام کیا، جس کو آج انجانے میں مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ آپ کنڈے کی نیاز کریں، میں آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن وہ کام نہ کریں جو شیعہ کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو نہ اپنائیں، بلکہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے اس پر عمل کریں۔ اور 22 رجب کو اگر آپ کنڈے کی فاتحہ نیاز امام جعفر صادق کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں امیر معاویہ کا بھی نیاز کریں، کیونکہ 22 رجب المرجب کو ہی ان کا انتقال ہوا۔ اور کچھ باتیں اس کے حوالے سے مسلمانوں میں بھی مشہور ہیں کہ مٹی کے برتن میں ہی اس شیرنی کو بنایا جائے ورنہ قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جو برتن میسر ہو آپ اس میں بنائیں، آپ مٹی کے برتن میں بھی نیاز کر سکتے ہیں، آپ اسٹیل کے برتن میں بھی نیاز کر سکتے ہیں، آپ تانبے کے برتن میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مقصد یہ ہے کہ نیاز ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ مٹی کے برتن میں ہی بناتے ہیں جیسا کہ چلا آ رہا ہے تو آپ بنائیں، لیکن یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے برتن میں بنایا ہی نہیں جا سکتا، یہ فضول باتیں ہیں۔ اور اس نیاز کو خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں اور تقسیم بھی کریں، کیونکہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں، ہم حق پر ہیں، ہمیں اگر ڈر ہے تو فقط اللہ رب العزت کا ڈر ہے۔ اب رہی بات اس کے فائدے کی تو اس کے اتنے فوائد ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتا، بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کنڈے کی نیاز کے وقت بندہ جو بھی نیک اور جائز دعا مانگے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، تیری دعا اثر سے نہ کبھی ملول ہوئی، ادھر منہ سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ امید ہے کہ اس نیاز کے متعلق
آپ کے ذہن میں جو شبہات ہوں گے وہ آج ختم ہو گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو مزید کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کو حقیقت کا علم ہو سکے اور وہ جن فضول اور بے بنیاد باتوں میں الجھے ہوئے ہیں ان سے وہ رہائی پا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔